بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين والله خير معين. وجوب تطہیر المصحف کفایہ. اگر قرآن مجید کہیں گٹر میں گر جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، تو ہر آدمی کے لیے واجب کفائی ہے کہ اس کو پاک کرے. لا یختص بمن نجسہ، مختص نہیں تو پاک کرنا اس شخص کے لیے کہ جس نے اس کو نجس کیا ہے. ہر ایک کی ذمہ داری کہ اس کو پاک کرے، کیونکہ تکلیف شرعی کے اعتبار سے سب کی ذمہ داری آ جاتی ہے. وَلَوْ اسْتَلْزَمَ مَالَ صَرْفَ الْمَالِ، اگرچہ کہ اس کا پاک کرنا مال کے خرچ کرنے کا سبب بنتا ہے. وجب، واجب ہے کہ مال کا صرف کرنا سبب بنے، پھر بھی تطہیر واجب قرآن مجید کی. وَلَا يَضْمِنُهُ مَن نَجَّسَ، اور ضامن نہیں ہے قرآن مجید کے پیسے کا وہ کہ جس نے اس کو نجس کیا ہے. اذا لم یکن لغیرہ، جب قرآن کسی دوسرے کا نہ ہو، اپنا قرآن ہو، تو وہ کسی عوام اور پبلک سے پیسے نہیں لے گا، کہے گا بھائی سب لوگ پیسے نکالو کہ میں نے قرآن مجید کو پاک کیا ہے. وَإِنْسَارَ هُوَ السَّبَبُ لِلتَّطْهِيرِ، اگرچہ کہ جو شخص خود سبب بنا تھا منجس کہ وہ یہ ذمہ داری آ جائے کہ قرآن کو پاک کرنا ہے. وَكَذَا لَوْ أَلْقَاهُ فِي الْبَعْلُوعَةِ، اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن مجید کو گٹر میں ڈال دیتا ہے، فَإِنَّ مَعُونَةَ الْإِخْرَاجِ الْوَاجِبِ، وہ جو قرآن کو گٹر سے نکالنا ہے اس کا جو خرچہ آئے گا، عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، ہر ایک پر اس کی ذمہ داری ہے. لَيْسَ عَلَيْهِ، اور منجس پر اس کی تنہا ذمہ داری، ہر ایک کی ذمہ داری گٹر سے قرآن کو نکالا جائے. لأن الضرر انما جاء من قبل التکلیف الشرعی، یہ ضرر جو نکالنے کی وجہ سے جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ حکم شرعی کی وجہ سے، حکم شرعی جو قرآن کو گھر سے نکالا جائے واجب ہے، اور واجب کی وجہ سے خرچہ آ رہا ہے. لأن ضرر، کہ ضرر جو پیسہ خرچ کرنا ہے، انما جاء، کہ ضرر صرف آیا ہے من قبل التکلیف شرعی، شرعی ذمہ داری کی وجہ سے یہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. وَيُحْتَمَلُ زَمَانُ الْمُسَبَّبِ، کہتے ہیں احتمال ہے کہ جو مسبب ہوا ہے اور مسبب کی ضمانت ہو، یعنی اسی منجس پر، کما قیل، جیسے کہ کہا گیا. بل قیل باختصاص الوجوب بھی، بلکہ کہا گیا کہ نہیں، واجب بھی اسی مسبب پر ہے کہ جس نے اس کا سبب ایجاد کیا ہے. وَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لَوْ امْتَنَعَ، اور حاکم شرع بھی اس کو مجبور کرے گا، اگر منع کرتا ہے تو بھی کہے گا کہ آپ ہی کو نکالنا ہے، آپ نے گٹر میں کیوں پھینکا ہے. اور یستأجر آخر، اگر خود نہیں نکالتا ہے تو جو ہے وہ کسی دوسرے کو اجارے پر لیا جائے گا. ولیکن یؤخذ الأجرة منہ، لیکن اجرت اسی شخص سے لی جائے گی کہ جو خود قرآن کو گٹر میں ڈالنے والا ہے. یہ تھی صاحب اور عبارت. اس عبارت کے ذیل میں حاشیے میں آغائے خوئی یہ فرماتے ہیں اگر نجاست کو زائل کرنے والا منجس کے علاوہ کوئی اور ہے اور پاک کرنے کے نتیجے میں اس کو پاکیزگی
میں پیسے بھی خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جس نے نجس کیا تھا، جو سبب تھا کہ اس نجاست کو دور کیا جائے اور پیسے خرچ کیے جائیں، تو آیا وہ نجس کرنے والے کی ضمانت ہوگی یا نجس کرنے والا ضامن نہیں، بلکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پاک کرے۔ اولا بھی نہیں آیا صاحب جی اولا وجوب ہو اس پر۔ ہاں، یہ سوال ہے کہ ہم سوال کریں کہ اسی کی ذمہ داری ہے پاک کرنے کی، اور پیسہ بھی وہی خرچ کرے گا یا نہیں؟ سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن نجس ہو گیا تو قرآن کی نجاست سب کی ایک شرعی ذمہ داری بن جاتی، واجب کفائی ہے، سب کی ذمہ داری کو پاک کرے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ سبب دو قسموں پر مشتمل ہے۔ ایک دفعہ مباشر اس سے عمل صادر ہوتا ہے، لیکن اس مباشر کا کوئی ارادہ و اختیار نہیں ہوا کرتا ہے۔ کبھی مباشر کا ارادہ و اختیار ہوا کرتا ہے، اگرچہ کہ مباشر کا ارادہ و اختیار مغلوب ہے سبب کے ارادے کے تحت، مغلوب ہے سبب کے ارادے کے تحت۔ یہ دو قسم کے سبب پائے جاتے ہیں، کبھی سبب اس میں ارادہ مضبوط ہوگا، کبھی مسبب میں ارادہ مضبوط، کبھی مباشر میں ارادہ مضبوط ہوگا، کبھی مباشر کسی دوسرے کے سبب سے کام کو انجام، اس سبب کا ارادہ مضبوط ہوگا۔ دیکھنا کس کا ارادہ مضبوط ہے، اس کے اعتبار سے اس پر ضمانت آئے۔ صلی اللہ